امریکی جارحیت میں تیزی، تصادم میں شدت، امریکہ کے ایران پر مسلسل حملے جاری، 30 شہری اور 7 اہلکار شہید۔ امریکی فوج نے ایران کے جنوبی صوبوں کو نشانہ بنایا، صوبہ سیستان بلوچستان میں فوجی بیرکوں پر 13 میزائل داغے، چابہار، بندر عباس، بوشہر اور دیگر ساحلی علاقوں پر بھی بمباری۔ چابہار میں سمندری نگران ٹاور کو ہدف بنایا گیا، کیش میں پانی اور بجلی کی تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ سینٹ کام کے مطابق امریکہ نے ایران کی بحری ناکہ بندی بھی کر دی۔ ایران پر امریکہ کے حملے تیز، جنوبی صوبے نشانے پر۔ ایران کے جزیرے تم پر 1.5 گھنٹے تک بمباری، ایرانی دفاعی نظام اور کروز میزائلوں کے ذخائر کو نشانہ بنایا۔ صوبہ سیستان بلوچستان کے علاقے بامپور میں ایرانی افواج کی بیرکوں اور رہائش گاہوں پر 13 میزائل داغے گئے۔ حملے میں کئی ایرانی فوجی شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ سینٹ کام کے مطابق بوشہر میں 3 مقامات پر بمباری کی گئی۔ چابہار میں سمندری نگرانی کے ٹاورز کو نشانہ بنایا گیا۔ بندر عباس، جزیرہ قشم اور جزیرہ کیش پر بھی حملے کیے گئے، جن تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ وہاں سے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملے کیے جاتے تھے۔ ایرانی حکام کے مطابق حالیہ امریکی حملوں میں 30 سویلین شہید اور 260 زخمی ہو چکے ہیں۔ سویلین انفراسٹرکچر کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایرانی فوج کا آپریشن نصر 2 بحرین، اردن، کویت میں اہداف کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ جب تک امریکی جارحیت بند نہیں ہوتی، آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ جارحیت کا منہ توڑ جواب، خطے میں امریکی اہداف ایرانی افواج کے نشانے پر۔ آپریشن نصر 2 کے تحت ایرانی فورسز کے 8 سلسلہ وار حملے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اردن میں الازرق ایئر بیس پر میزائل داغے گئے۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کے ایندھن ڈیپو کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت کے علاقے مینا عبداللہ میں امریکی فوج کے لاجسٹکس مرکز اور امریکی پیٹریاٹ سسٹم پر کروز میزائل اور ڈرونز داغے گئے۔ بحرینی فوج نے متعدد ایرانی فضائی حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق دشمن کی کارروائیاں بند ہونے تک آبنائے ہرمز بھی بند رہے گی۔ خطے سے گیس اور تیل کا ایک قطرہ بھی باہر جانے نہیں دیں گے۔ بلیٹن میں دیگر خبریں بھی شامل کریں گے، لیکن سب سے پہلے خبر دیں بنو سے، جہاں پر مریان پولیس اسٹیشن پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ حملے میں 4 اہلکار زخمی ہوئے۔ ڈی پی او فرقان بلال کے مطابق دہشت گردوں کے ساتھ ابھی مقابلہ جاری ہے۔ پولیس نے دہشت گردوں کو گھیرے میں لے لیا۔ شدید فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے لیے پولیس کی اضافی نفری پہنچ گئی ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مریان پولیس اسٹیشن پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے۔ حملے میں 4 اہلکار زخمی ہوئے۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی پی او بنو فرقان بلال صاحب۔ ڈی پی او صاحب بتائیے کہ اس وقت تازہ ترین سچویشن کیا ہے؟ یار بی پی آئی ڈی ہوئی ہے، زخمی ابھی شہداء کا کنفرم نہیں ہے، 4 زخمی ہیں۔ فائر چل رہا ہے بھائی، فائر چل رہا ہے، میں موقع پہ ہی ہوں۔ فائر تو حملے میں 4 اہلکار زخمی ہوئے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ڈی پی او فرقان بلال کے مطابق دہشت گردوں کے ساتھ ابھی بھی مقابلہ جاری ہے، یعنی کہ فائرنگ کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ پولیس نے دہشت گردوں کو گھیرے میں لے لیا ہے، شدید فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے لیے پولیس کی اضافی نفری بھی پہنچ چکی ہے۔ یہ بھی بتائیں کہ دہشت گردوں کا لوئر دیر میں بھی حملہ۔ پولیس ذرائع کے مطابق لوئر دیر میں حیدر کنڈور باتر کے علاقے میں مسلح افراد نے ایلیٹ فورس پر حملہ کیا ہے۔ ایلیٹ فورس کے اہلکار معمول کے سرچ آپریشن سے واپس آ رہے تھے کہ مسلح دہشت گردوں نے گھات لگا کر حملہ کیا۔ تو دہشت گردوں کا لوئر دیر میں بھی حملہ۔ پولیس ذرائع کے مطابق لوئر دیر میں سرچ آپریشن جاری تھا ایلیٹ فورس کی جانب سے، جب ان پر حملہ کیا گیا۔ اہلکار معمول کے سرچ آپریشن سے واپس آ رہے تھے کہ مسلح دہشت گردوں نے گھات لگا کر حملہ کیا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایلیٹ فورس کے اہلکار معمول کی روٹین کی سرچ آپریشن پر تھے کہ اس دوران مسلح دہشت گردوں نے گھات لگا کر حملہ کیا۔ کراچی میں ڈکیتی کے دوران ڈاکٹر آکاش کا قتل، تھانہ کلفٹن کی حدود سے 3 ملزمان پکڑے گئے۔ پولیس نے تکنیکی مہارت سے ٹریس کیا۔ تفتیش کے دوران 100 سے زائد فوٹیجز بھی دیکھی گئیں۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کی پریس کانفرنس، کہا 4 ملزمان ڈاکٹر آکاش کی گاڑی کے پیچھے آئے تھے۔ واردات میں 2 موٹر سائیکلیں اور 1 کار استعمال کی گئی۔ گرفتار ملزمان پہلے بھی جرائم میں ملوث تھے۔ ابھی آپ کو خبر دیں، ایران کے راستے ڈنکی لگا کر اٹلی جانے کے خواہش مند 12 پاکستانی نوجوان اغوا ہو گئے۔ سما نے آواز اٹھائی،
FIA की कोशिशें भी रंग ले आईं। इंसानी स्मगलर्स के चुंगल से बाजियाब होकर 2 पाकिस्तानी शहरी बाहिफाजत तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुंच गए। बात करेंगे इसी सिलसिले में कासिम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम, इससे मुतालिक क्या तफसीलात शेयर करेंगे? अरे बिल्कुल, इटली के लिए डंकी लगाने वाले 12 नौजवान जो मुबैना तौर पर अगवा हुए थे और उनका तावान मांगा जा रहा था, इस पर समा ने बर वक्त आवाज उठाई, जिसके बायस FIA बर वक्त जो है वो मुतहरिक हुई। उनकी कोशिशें रंग लाई हैं। डायरेक्टर जनरल FIA डॉक्टर उस्मान अनवर और FIA जो लिंक ऑफिस ईरान में मरबूत था, वहाँ जो है मरबूत कोशिशों के बायस 2 पाकिस्तानी शहरी बाहिफाजत तेहरान के सिफारत खाने पहुँच गए। इनके नाम तलहा और शहजाद हैं। इन दोनों नौजवानों का ताल्लुक लाहौर के इलाके वसीम गांव से है, जबकि दोनों जो शहरी हैं इन्होंने बाकायदा तौर पर शुक्रिया अदा किया है, जबकि अभी भी जो 10 नौजवान हैं वो मुबैना तौर पर डंकी माफिया के चुंगल में मौजूद ठीक हैं। है कासिम, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर बहरान के हल के लिए बाख्तियार ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए। बिलावल भुट्टो की मुहाजिरीन की नुमाइंदगी के मामले पर इलेक्शन के बाद आईनी कन्वेंशन बुलाने की तजवीज़। कहा, बंदूक के जोर पर आइन में तरमीम नहीं हो सकती। जियाले चेयरमैन ने मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार कुछ विफाकी वज़रा को करार दिया। कहा, नामुनासिब बयानात की वजह से मामलात इस नहज तक पहुंचे। अब विफाकी वज़रा को ही सूरत हाल की बेहतरी के लिए किरदार अदा करना होगा। वाज़े किया, कश्मीर का फैसला कश्मीर ही करेगा, इस्लामाबाद नहीं। बिलावल भुट्टो ने कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को जवाबी खत भी लिख दिया। कहा, मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस पर तशद्दुद के इल्जामात की तहकीकात कराई जाएं। फरीकैन की रजामंदी से ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जानी नुकसान कौमी अलमिया है। एक कश्मीरी की जान कीमती है। No one sitting in Islamabad has the right to determine who is or who is not a Kashmiri. नामुनासिब बयानात की वजह से ये क्राइसिस इस पोजीशन पे आया है और मैं बिल्कुल समझता हूँ दिस इज फेडरल मिनिस्टर्स मेड क्राइसिस निकले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी therefore proposes the establishment of a truth and reconciliation commission, and the commission should be given a sufficiently broad mandate to examine the present situation. I therefore appeal to the protesters to suspend its activity if this proposal is acceptable. And of course, the Pakistan People's Party is ready to play its part. डॉक्टर साहब से भी बात किया है, उन्होंने भी मुझे यकीन दिलाई है कि वो वज़ीर आज़म साहब से बात करके मेरे इस तजवीज़ के बारे में he will get back to me. मेरे ख्याल में एक इलेक्शन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन लाया जा सकता है। जो रह गया इशू रिजर्व सीट्स के बारे में, आप फैसला करें। बंदूक के जोर पे या धरना के जोर पे ना आइन तरमीम हो जाता है, ना हम डिक्टेशन कल मानने के लिए तैयार थे, ना आज मानने के लिए तैयार, लेकिन डिबेट करने के लिए तैयार। जो हमारे मुहाजिरीन के नुमाइंदे हैं, उनका वो वोट का भी हम तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, उनका नुमाइंदगी का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकते हैं। आप अगर चाहते हो कि 12 सीटें हो तो 12 सीटें, अगर आप चाहते हो कि 14 सीटें हो तो 14 सीटें, अगर आप चाहते हैं कि ख़त्म कर लेते। ये हक़ हाकमियत का सवाल अगर इन 12 सीटों पे फंसा हुआ है तो ये तो इतना जल्दी हमें ख़त्म करना चाहिए। लेकिन उनकी नुमाइंदगी पे पीपल्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। जहाँ तक आपकी हक़ हाकमियत की सवाल है, उसका फैसला भी ना इस्लामाबाद कर सकता है, ना पाकिस्तान का कोई और शहर कर सकता है। कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा।